اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کا قد چھوٹا رہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ بچوں کا قد چھوٹا کیوں رہ جاتا ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کا قد چھوٹا رہ جانا کوئی بیماری تو نہیں ہے، لیکن کسی بیماری کی یا کسی چیز کی باڈی میں ڈیفیشنسی کی علامت ہو سکتی ہے۔ بچوں کا قد چھوٹا رہ جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو بچوں کا چھوٹا قد جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے، یعنی اگر پیرنٹس میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا قد چھوٹا ہے تو ان کے بچوں کا قد بھی چھوٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو پیرنٹس کی طرف سے جینز ایسے مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بڑی وجہ، بچپن میں اگر بچوں کو صحیح خوراک نہ ملے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ایک اور مین وجہ بچوں میں ہارمونز کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں ہارمونز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جیسا کہ ہیومن گروتھ ہارمون، ایسٹروجن اور ٹیسٹوسٹیرون، اور اس کے علاوہ پھر تھائرائیڈ ہارمون بھی قابل ذکر ہے۔ ان ہارمونز میں اگر کسی بھی طرح کی کوئی خرابی ہو تو بچے کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کے قد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بچے کو پہلے سے دل کا یا گردوں کا یا پھر جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچوں کا قد چھوٹا رہ سکتا ہے۔ اگر کسی بچے میں غذائی قلت ہے، خوراک صحیح نہیں مل رہی تو بچے کا قد مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی چھوٹا رہ سکتا ہے، کیونکہ بچوں کے جسم میں نیوٹرینٹس جو ہیں وہ جذب نہیں ہوتے اور نکلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہڈیوں کی کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو اینزائٹی ہے تو یہ بھی بچے کا قد چھوٹا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور بچے کا قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جن بچوں میں بچپن سے ہی کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان کا قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ عام طور پر جب چھوٹے پیدا ہونے والے بچے کو ڈاکٹر وٹامن ڈی کے یا ملٹی وٹامن ڈراپس دیتے ہیں تو ہمیشہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کیا کمزوری ہوگی، یہ ہیلدی بچہ ہے، اس کو ابھی سے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بچوں کو نہیں دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی رہ جاتی ہے۔ یہ تمام تو قد چھوٹا رہ جانے کی وجوہات تھیں، اور اب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کا قد چھوٹا رہنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچے کو آپ ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، پہلے وہ اس کے تمام ٹیسٹ کرے اور پھر دیکھے کہ یہ قد چھوٹا رہ جانے کی آیا کوئی وجہ بھی ہے یا یہ جینیٹیکلی ہی چھوٹا ہے۔ ہمارے پاس تو اکثر خواتین جب آتی ہیں کہ بچے کا قد چھوٹا ہے، کوئی میڈیسن یا کوئی سیرپ پرسکرائب کر دیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بچے کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے تو پیرنٹس کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کس لیے ڈاکٹر صاحب کرنے ہیں، بچے کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، صرف اس کا قد ہی چھوٹا ہے۔ لیکن جب تک گردوں کے، جگر کے، کیلشیم کے، وٹامن ڈی کے اور ہارمونز کے سارے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ بچے کا چھوٹا قد رہنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بچوں میں قد بڑھانے کے کیا ایسے طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بیلنس ڈائٹ، نمبر 2 اسٹریچنگ ایکسرسائز، نمبر 3 ہینگنگ یعنی لٹکنا، نمبر 4 یوگا پوزز، نمبر 5 اسکپنگ یعنی رسی کا پھلانگنا، نمبر 6 سوئمنگ کرنا، نمبر 7 جاگنگ کرنا، نمبر 8 گڈ سلیپ، اور نمبر 9 سن لائٹ، اور نمبر 10 کیلشیم پلس وٹامن ڈی کی سپلیمنٹس۔ اور اگر آپ کے بچے کا قد باقی بچوں کی طرح نہیں بڑھ رہا،
تو آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کو روزانہ کی بنیاد پر انڈے، دہی کا پیالہ اور دودھ لازمی دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کی مناسب نیند لازمی لے۔ لیکن آج کل تو زیادہ تر بچوں کی روٹین بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہ رات لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں اور صبح اسکول کے لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں اگر بچہ وٹامن ڈی نہیں لے رہا یا اس میں آئرن کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اپنے بچوں کو کھیلنے، دوڑنے اور کھینچنے کی مشقیں کرنے دیں تاکہ وہ ہڈیوں کے بڑھنے کی کافی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ اپنے بچوں کو گوشت، سبزیاں، پھل سمیت ہر قسم کی غذا کھانے اور خاص طور پر صبح سویرے وقت پر ناشتہ کرنے کی عادت لازمی ڈالیں۔ جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر بچے ہی صبح جب اسکول جاتے ہیں تو اچھی طرح یا ناشتہ نہیں کرتے یا پھر بالکل ہی ناشتے کو اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی بچوں کے قد پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کسی کے بچوں کا قد چھوٹا ہے، کوئی ایشو ہے، تو اس کو لازمی پہلے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں تاکہ وہ اس کے ہارمونز کے ٹیسٹ کریں، اس کی کڈنیز کے ٹیسٹ ہوں، اس کے لیور کا ٹیسٹ ہو اور اس کے دل کے ٹیسٹ ہوں، جیسے کہ LFTS، RFTS وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بچوں کا کیلشیم کا اور وٹامن ڈی کا ٹیسٹ بھی ساتھ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جب کی جاتی ہیں، اگر ان سب چیزوں کی ویلیوز نارمل آتی ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے کا جو قد ہے وہ جینیٹیکلی ہی چھوٹا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کریں انٹیسٹوں میں کوئی پرابلم آتا ہے، بچے کو ہارمونز کا ایشو ہے یا آپ کو معلوم نہیں اس کو پہلے سے کوئی کڈنی کا یا پھر لیور کا کوئی ایشو اس کو چل رہا ہے یا اس کا وٹامن ڈی لیول بہت کم ہے، تو پھر یہ چیزیں بہت بڑی وجہ ہوتی ہیں بچے کا قد چھوٹا رہ جانے کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ آسان الفاظ میں اور ہر بیماری کے متعلق گائیڈ کریں اور بتائیں کہ اس کے لیے کیا احتیاط ضروری ہے یا اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر ہم سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔